بسم اللہ الرحمن الرحیم. آف اسٹڈیز فرام بیکن ایسیز. ان پاپولر ایکیوٹ اکیڈمی آف انگلش لٹریچر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا کوچ لیکچرر ایم کے بھٹا. There are 7 quotes. I'll explain one by one. 1. Studies serve for delight, for ornament and for ability. آج ہم جانیں گے سر فرانسس بیکن کے علم کے بارے میں، نالج کے بارے میں، اسٹڈی کے بارے میں، ریڈنگ کے بارے میں کیا ویوز ہیں. ریڈنگ کیسی ہونی چاہیے، ریڈنگ کتنی ہونی چاہیے، ریڈنگ کا کیا فائدہ ہے، اور مختلف قسم کی ریڈنگ، مختلف قسم کی بکس انسان کے کس طرح مختلف ڈیفیکٹس ریموو کرتی ہیں. اسٹڈیز پوائنٹ 1. اسٹڈیز سرو فار ڈیلائٹ. اسٹڈیز انسان کو خوشی دیتی ہیں. ریڈنگ انسان کو خوشی دیتی ہے. بکس انسان کو خوشی دیتے ہیں. نالج انسان کو خوشی دیتا ہے. فار اورنامنٹ. اور اسٹڈی کا ایک پرپز یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پرسنالٹی کو نکھار لیتا ہے. انسان کے یہ زیور ہیں. انسان کی پرسنالٹی بہترین ہو جاتی ہے. بائی اورنامنٹ انسان اپنے آپ کو نکھارتا ہے. اسٹڈی کے ذریعے اپنی گفتگو کو نکھارتا ہے. اینڈ فار ایبلٹی. اور اسٹڈی نالج یہ آپ کی کیپیبلٹی کو بڑھا دیتی ہے، آپ کی قابلیت کو بڑھا دیتی ہے. تو اس فرسٹ کوٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ اسٹڈی، کیونکہ رینیساں کے اندر لسٹ فار نالج تھا، تو ایویڈنٹ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں رینیساں کا ایلیمنٹ موجود ہے اس کوٹ میں. ورلڈلی وزڈم موجود ہے، مورل موجود ہے اس میں، اینڈ ہی از آلسو اسٹائلسٹ. مارل یہ ہے کہ اپنی کیپیبلٹی کو بڑھانے کے لیے، اپنی پرسنالٹی کو نکھارنے کے لیے اور اپنی خوشی کے لیے ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے. پوائنٹ 2. crafty men condemn studies, simple men admire them and wise men use them. crafty جو چالاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹرکی ہوتے ہیں، تیز لوگ ہوتے ہیں، وہ اسٹڈیز کو کنڈیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسٹڈیز دیٹ از ویسٹ آف ٹائم. a man should do direct experience. جس طرح کہ ہیمنگ وے کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. ایک انسان کو ڈائریکٹ ایکسپیرینس کرنا چاہیے معاشرے کے اندر اور اپنے آپ کو نکھارنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے. گھر میں بیٹھ کر چھپ کر کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے. تو کرافٹی مین وہ اسٹڈیز کو کنڈیم کرتے ہیں، وہ اسے ویسٹ آف ٹائم کہتے ہیں. وہ بزنس کرتے ہیں اور وائن اینڈ ویمن کی کول لائف جیتے ہیں. سمپل مین ایڈمائر دیم. سب سے پٹیبل کنڈیشن ہے. جو سادے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ریڈنگ کو ایڈمائر کرتے ہیں، نالج کو ایڈمائر کرتے ہیں، بڑے بڑے رائٹرز کی پوئٹری کو ایڈمائر کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، پوئٹس کی تعریف کرتے ہیں. ان کی اگزامپل ایسے ہے جیسے شیپ ہوتی ہے. جس طرف ان کو پوئٹ، رائٹر، کالمسٹ جس طرف ہانکتا ہے وہ اسی طرف چل دیتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں. واہ واہ واہ، فلاں رائٹر ملٹن، کیا بات ہے اس کی، ملٹن بہت اچھا تھا. وہ ہمیشہ ایڈمائر کرتے رہتے ہیں. ایکچولی ان دیئر نیچر دے آر ویری لیزی پیپل، اور جینٹل اور سمپل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ فالوور، غلام طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی لکھی ہوئی بات کو ہی فالو کرتے رہتے ہیں، اسی کو ہی پڑھتے رہتے ہیں، اسی کو ہی انجوائے کرتے ہیں اور اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی کے ساتھ ہو لیتے ہیں. یہ سمپل لوگ ہوتے ہیں. سمپل مین ایڈمائر دیم. وہ اسٹڈی کو ہمیشہ ایڈمائر کرتے ہیں. وائز مین یوز دیم. اور جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ نالج گین کرتے ہیں لیکن ساتھ اس کا استعمال سیکھتے ہیں، اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. سپوز اب اگر امریکن ٹون دیکھیں تو اس میں ایک شخص 2 سال اسٹڈی کرتا ہے اور 2 سال پریکٹیکلی وہ معاشرے میں کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے. اسے اپنے نالج کو استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے، اسے اپنے نالج کی ورتھ کا اندازہ ہوتا ہے، اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا تھا، ٹھیک پڑھ رہا تھا، نہیں پڑھ رہا تھا. 2 سال کے بعد پھر وہ اسٹڈی شروع کر دیتا ہے. اور وہاں کا ٹرینڈ یہ ہے کہ انسان بوڑھے ہونے تک پڑھتا رہتا ہے، کیونکہ وہاں کی پڑھائی ہماری پڑھائی سے ڈیفرنٹ ہے.
ہماری پڑھائی کا مطلب ہے یہاں پر رٹا لگانا، اور وہاں کی اسٹڈی کا پڑھائی کا مطلب رٹا لگانا نہیں ہے، بلکہ وہاں کی اسٹڈی کا مطلب ہے چیزوں کو سیکھنا۔ سو وائز مین جو ہیں وہ اسٹڈی جب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جب، تو اس کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ایک شخص نے میٹرک کیا، میٹرک کرنے کے بعد اگر وہ سکول کے اندر، بالکل ماڑے سے سکول کے اندر وہ 2 سال ٹیچنگ کر لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے سائنس جو پڑھی ہے کیا وہ پڑھا سکتا ہے، نہیں پڑھا سکتا، اس نالج کو یوز کرتا ہے، اسے پیسے گیدر کرتا ہے۔ جب منی گیدر کر لیتا ہے 2 سال کے بعد پھر وہ اسٹڈی کرتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ویدر ہی شوڈ گو انٹو سائنس سبجیکٹ اور ہی شوڈ گو انٹو اکنامکس۔ اسے پتہ چلتا ہے معاشرے میں کیا وہ ٹیچنگ میں کامیاب ہوا، نہیں ہوا، کیا اس نے اچھے پیسے کمائے اس نالج سے، نہیں کمائے، پھر اسے اب کیا ایک اکنامکس کی فیلڈ، اکاؤنٹنگ کی فیلڈ سلیکٹ کرنی چاہیے، یا اسے لا کی فیلڈ سلیکٹ کرنی چاہیے، یا اسے اسی سائنس سبجیکٹ کے اندر رہنا چاہیے۔ وہ ڈیسائیڈ کر کے پھر آگے وہ آئی کام کرتا ہے یا وہ آگے ایف ایس سی کرتا ہے۔ آفٹر دس ہی اگین اسٹارٹ ٹو ٹیچ۔ سپوز اگر ٹیچنگ ہی اس کا پروفیشن ہے تو وہ ٹیچ کرے گا، اس کو انجوائے کرے گا اور اپنے نالج کو استعمال کرے گا، اس سے ارن کرے گا۔ اسی طرح وہ آگے بڑھتا جائے گا، 2 ایئرز وہ یوٹیلائز کرے گا اپنے نالج کو، 2 ایئرز اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا نالج ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، اور اس کے مطابق وہ آگے ڈگری گیدر کرے گا۔ ویری کول، سمپل ایک فارمولہ ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں پورا نالج پہلے پورے ایم اے کر لیا جاتا ہے، ایم بی اے کر لیا جاتا ہے، اور ایم بی اے کرنے کے بعد پھر نوکری کی تلاش کی جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے جو انہوں نے نالج گین کیا ہے یا تو وہ معاشرے میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سپوز میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ایک شخص نے ایم اے اردو کر لیا، بڑا زور لگا کے کر لیا، جب معاشرے میں آیا تو اسے پتہ چلا کہ اردو کا تو ٹرینڈ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، پوری دنیا اپنی اپنی لینگویج چھوڑ کر وہ انگلش کی طرف آ رہے ہیں، بیکاز دیٹ از انٹرنیشنل لینگویج، تو اردو تو ہمارے معاشرے میں اس میں کام بھی نہیں ہوا اور یہ تو ڈیڈ ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو نقصان ہو جائے گا۔ سیم لائک ایسے میرے پاس کچھ دوست آتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ آتے ہیں، انہوں نے انجینئرنگ کی ہوتی ہے، بی ایس انجینئرنگ کی ہوتی ہے یا بی ایس سی سچ ٹائپ آف ڈگری لی ہوتی ہے انجینئرنگ میں، جس میں اس نے لائن، لینتھ، وڈتھ اور برک کس طرح انہوں نے مکان بنانے ہیں، تیار کرنے ہیں، کس طرح پیمائشی کرنی ہے۔ اور مجھے اگر کہہ رہے ہوتے ہیں سر میرا بڑا انٹرسٹ ہے، میں ٹیچنگ کروں، آپ مجھے 2 کلاس کی 3 کلاس کی کوئی ہوم ٹیوشن دے دیں، میں بڑا سرپرائز ہوتا ہوں اور ان کو ڈانٹتا ہوں، میں کہتا ہوں یار تم کیسے لوگ ہو، تم نے اسٹڈی کیا کیا اور تم کرنا کیا چاہتے ہو، دیٹ از اسٹرینج فینومینا۔ تو ایک اسٹوڈنٹ سے میں ملا، اس کے والد نے مجھے بلایا، وہاں بیٹھ کے انہوں نے بڑی ساری دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد اس نے مجھے کہا جی میرے بیٹے کی نوکری کرا دیں دبئی کے اندر۔ میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا ہوا؟ اس نے کہا ایم بی اے۔ میں نے کہا یہ ایم بی اے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی بزنس ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہارے باپ کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ انہوں نے کہا جی پیسہ تو بہت ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا جی کتنا پیسہ دے سکتے ہو؟ الٹیمیٹلی اندازہ تھا 50 لاکھ وہ دے سکتا تھا۔ میں نے کہا حیرت کی بات ہے، ایک شخص نے اتنا عرصہ محنت کی اور بزنس پڑھا، اور وہ بزنس کرنے کے قابل نہیں ہے، باپ کا 50 لاکھ پڑا ہوا ہے اور وہ بزنس نہیں کرتا اور وہ نوکری ڈھونڈ رہا ہے۔ دیٹ از اسٹرینج تھنگ، یہ تو بڑا غلط ہو گیا۔ اگر وہ 2 سال پڑھتا، 2 سال جاب کرتا تو اس کو زیادہ اچھا اندازہ ہوتا کہ اسے ایم بی اے کی فیلڈ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اسے تو اس فیلڈ میں جانا چاہیے تھا جس فیلڈ میں اسے صرف محض نوکری مل سکے، کلرک کی۔ سو جو وائز مین ہوتے ہیں وہ اپنے نالج کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اپنے نالج کو استعمال کیجئے۔ یہاں پر لوگ پولیٹیکل سائنس کے ساتھ بی اے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں سر پولیٹکس کی بات نہ کریں، ہمیں نفرت ہے اس سے، اسٹرینج ہے۔ اوکے، 3.3۔ اچھا، اس پوائنٹ نمبر 2 کے اندر ہم نے کیا کیا دیکھا جی؟ ہم اوورال دیکھ رہے ہیں، اس میں رینیسا نظر آئی ہے، نالج کی بات کی گئی ہے، ورلڈلی وزڈم نظر آئی ہے کہ جی نالج کو استعمال کرنا چاہیے، اور سمپل مین کس طرح ہوتے ہیں وہ نالج کو استعمال نہیں کر پاتے، فالوور ہوتے ہیں۔ مورل اس میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ نالج کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں مینسٹ بھی ہے، بیکن مینسٹ کیسے ہیں وہ، اس میں بھی پرافٹ چاہتا ہے۔ نالج جو کہ انسان کے لیے ویسے ضروری ہے، یا انسان کو نالج گین کرنا چاہیے وداؤٹ اینی گریڈ یا منی کے حوالے سے، یا کوئی پیسوں سے لا تعلق ہو کر نالج گین کرنا چاہیے، لیکن بیکن یہاں پر کہتا ہے کہ نہیں، نالج بھی گین کرنا چاہیے تو اس میں بھی پرافٹ آپ کا ہونا چاہیے۔ انسائکلوپیڈک رینج ہے کہ اسٹڈی کے اوپر، نالج کے اوپر، بکس کے حوالے سے اس دنیا کے اندر بھی
بیکن کو بہت اچھی کمانڈ حاصل ہے. اسٹائل از ویری گڈ. ناؤ آگے بڑھتے ہیں پوائنٹ 3. تو یہ کوٹ ایسی کوٹ تھی جو ہم نے کوٹ نمبر 2 پڑھی ہے، جو کسی بھی کویشچن میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر رینیسا کا سوال آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. ورلڈلی وزڈم کا سوال آ جاتا ہے تو پھر وہاں بھی کوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی بیکن واز اے مورلسٹ تو یو کین یوز دس ون. اگر سرگودا یونیورسٹی کہتی ہے کہ بتائیں جی کہ یہ مینسٹ تھا تو وہاں بھی آپ اس کوٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. انسائکلوپیڈیا کے اندر بھی، اسٹائل کے اندر بھی، ہر جگہ پر یہ کوٹ آپ کا فٹ آ سکتا ہے ہر سوال میں. اور سوال جب سالو کریں گے ایسے ہی سالو کریں گے، کوٹ اوپر لکھیں گے، نیچے اس کی ایک ڈسکرپشن کر دیں گے. جس طرح میں نے فلاسفی کی ہے، گفتگو کی ہے، اسی گفتگو کو آپ انگلش میں کنورٹ کر دیں گے. میں نے نوٹس میں اس کی نیچے فلاسفی لکھ دی ہے، اس کی ایکسپلینیشن لکھ دی ہے کوٹ کی. جو دوست بالکل ہی سوچ سمجھ نہیں سکتے وہ پھر یاد کر لیں گے اس کو. سیم لائک اللہ بیلی ہے، کیا کر سکتے ہیں. 3. To spend too much time in studies is sloth. اسٹڈی میں بہت زیادہ وقت گزارنا یہ انسان کو لیزی بنا لیتا ہے. انسان امپریکٹیکل بن جاتا ہے. انسان کبھی بھی اسٹیپ آؤٹ نہیں کر سکتا، کبھی بھی بولڈ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. وہ ہمیشہ ہر معاملے میں پھنسا رہتا ہے. وہ لیزی رہتا ہے، اسے معاشرے سے ڈر لگتا ہے. وہ آئیڈیالزم کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ہمیشہ پرفیکشن چاہتا ہے، کیونکہ بکس ہمیشہ پرفیکشن کے بارے میں بتاتی ہیں، مورل کے بارے میں بتاتی ہیں، اچھی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہیں. انسان کیا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ لیزی ہو جاتا ہے. بس وہ چاہتا ہے کہ وہ بکس کے ساتھ رہے اور بکس ہی اس کے اچھے دوست ہیں. معاشرہ بہت گندا ہے. حالانکہ انسان معاشرے میں مل جل کر رہنے کے لیے بنا ہے. اس کو پرفیکشن اور امپرفیکشن دونوں ایجز کو فیس کرنا ہے معاشرے میں. ٹو یوز اٹ ٹو مچ فار ornament از افیکشن. دوسری بات یہ ہے کہ نالج کو بہت زیادہ گفتگو میں استعمال کرنا یہ آپ کو شوخا بنا دیتا ہے، شوئی بنا دیتا ہے. آپ سنوبش بن جاتے ہیں. جس طرح کہ ہماری میرا ہے، وہ بار بار انگلش کے لفظ استعمال کرنا چاہتی ہے اور جب استعمال کرتے تو بڑی بھونڈی لگتی ہے. تو اس لائن کے اندر رینیسا ہے. رینیسا اس لیے ہے کہ نالج کی بات کی گئی ہے. ویسے تو تمام کورس کے اندر رینیسا آ سکتا ہے کیونکہ نالج کی بات کی گئی ہے. ورلڈلی وزڈم موجود ہے کہ بہت زیادہ اسٹڈی نہیں کرنی چاہیے، یہ انسان کو امپریکٹیکل بنا دیتی ہے، تھریٹیکل بنا لیتی ہے. تو ہمارے اوپر لٹریچر کے لوگوں کے اوپر بھی یہ دنیا کا کلیم ہے کہ یہ ویسٹ آف ٹائم کرتے ہیں، لیزی لوگ ہوتے ہیں اور یہ تھیری جانتے ہیں اور پریکٹیکل کچھ نہیں جانتے. اور اسی طرح مورل بھی اس میں موجود ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اسٹڈی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ضرورت کے مطابق کرنی چاہیے اور پریکٹیکل رہنا چاہیے. اسٹائل از ویری گڈ. پوائنٹ 4. ریڈنگ میکس اے فل مین، کانفرنس اے ریڈی مین اینڈ رائٹنگ این ایگزیکٹ مین. 3 سٹیپ بتائے ہیں اسٹڈی کے حوالے سے. آپ ریڈنگ کریں گے، جب پڑھیں گے کوئی چیز تو آپ فل ہو جائیں گے، آپ کے پاس نالج آ جائے گا، آپ کا سینہ نالج سے بھر جائے گا، نور سے بھر جائے گا. دماغ کے اندر بہت سارے ٹکڑے ہوں گے، بہت سارے خیالات ہوں گے آپ کے ذہن میں، تو آپ فل مین ہوں گے. کانفرنس اے ریڈی مین. اور جب آپ اپنی دوستوں کی محفل میں بیٹھیں گے یا آپ فیملی میں بیٹھیں گے یا آپ کلاس روم میں بیٹھیں گے، ویئر ایور یو ول بی، تو وہاں جب آپ ڈیبیٹ کریں گے، گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، تو اس وقت آپ کا نالج پختہ ہوگا. وہ خیالات جو آپ نے ریڈ کیے ہیں، پڑھے ہیں، ان کو تقویت ملے گی، وہ سالڈ ہوں گے، وہ آپ کے ذہن میں مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کی پرسنالٹی ڈٹرمائن ہو جائے گی، نالج آپ کا ڈٹرمائن ہو جائے گا. یعنی کہ کانفرنس، گفتگو، پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بات چیت کرنا، تو یہ چیز انسان کو ریڈی کر دیتی ہے، پرفیکٹ کر دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے. اینڈ رائٹنگ این ایگزیکٹ مین. اور رائٹنگ جو ہے یہ انسان کو ایگزیکٹ مین بناتی ہے، پرفیکٹ مین بناتی ہے. جب انسان اپنے نالج کے بیک گراؤنڈ میں معاشرے کے معاملات کو سالو کرنے کے لیے کچھ لکھتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ ہی از پرفیکٹ. آپ ایک ٹیچر کی لائف دیکھ لیں، آپ اپنے ٹیچر یعنی میری لائف دیکھ لیں. آئی ہیو نیئر اباؤٹ ریڈ، میرا خیال ہے کہ میں نے ہر سال 2500 بکس میں نکالتا تھا نا، دوستوں کو دے دیتا تھا، ناول وغیرہ یہ ساری چیزیں پڑھ کر. میں نے بہت بڑی اماؤنٹ بتائی، یہ 2000 بہت بڑی والیوم ہے بکس کا.
नियर अबाउट मैंने 12,000 प्लस बुक्स रीड की होंगी, स्टडी की होंगी। तो जब रीडिंग की है तो फिर मुझे कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत थी, मैंने टीचिंग इख्तियार की हुई थी। तो टीचिंग दैट वाज माय प्लेटफॉर्म, यहाँ मैंने कॉन्फ्रेंस करनी थी, यहाँ मैंने गुफ्तगू करनी थी। मैंने जो नॉलेज गेन करता था मैं अपनी क्लासेस के अंदर एलाबोरेट करता था, मैं अपनी क्लासेस में उन चीज़ों को डिस्कस करता था। जब डिस्कस करता था तो डेफिनेटली लोगों ने कहा कि ही इज़ अ रेडी मैन, इसके पास विट है, जहन है, भाई ये बड़ा परफेक्ट आदमी है, बड़ा अच्छा टीचर है। तो आफ्टर दिस फिर उसके बाद क्या नतीजा निकला, भाई अब माशरे के मामलात हैं, स्टडी के मामलात हैं, इनको कैसे इजी करना है, बेहतर करना है, अच्छा करना है। फिर मैंने राइटिंग शुरू की। तो दैट वाज, जब राइटिंग कर रहा हूँ, अब भी लिख रहा हूँ, तो दैट इज़ द परफेक्शन, ये एग्जैक्ट मैन की सूरत हाल बन गई है। सो मैंने अपनी एग्जांपल दी है, इसलिए नहीं कि आई वांट टू शो समथिंग, बिकॉज इसलिए मैं तो ऑब्वियस हूँ, आपके सामने ही हूँ, तो इसलिए कि ताकि आप भी इस चीज़ को अपना सकें। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं या एक अच्छे बैंकर हैं, व्हाट्स एवर वेयर एवर यू आर, रिनायसा मौजूद है, वर्ल्डली विजडम मौजूद है, मॉरल मौजूद है, स्टाइल मौजूद है। 5th नंबर, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and some few to be chewed and digested। अब बुक्स की कैटेगरी के मुताबिक, बुक्स की वर्थ के मुताबिक उन बुक्स को पढ़ना चाहिए, ये बात की गई है। 3 बातें कही हैं सर फ्रांसिस बेकन ने। पहली बात वो कहता है कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको बस टेस्ट करना होता है, यानी कि वो इतनी वर्दी बुक्स नहीं होती। आप उनको टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं, फिर आप 6-6, 7-7 सफ़ों का जंप लेकर फिर थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं और बुक को फेंक देते हैं। बस उन बुक्स की वैल्यू इतनी है कि उनको टेस्ट किया जाए। अदर्स टू बी स्वॉलोड, दूसरी बुक्स वो होती हैं जो इतनी वर्दी तो नहीं होती, इतनी अच्छी तो नहीं होती, लेकिन उनका पढ़ना ज़रूरी होता है। जिस तरह मैं कहा करता हूँ शहाबनामा, शहाबनामा इतनी वर्दी किताब तो नहीं है, लेकिन इस किताब को एक बार पढ़ना ज़रूर चाहिए ज़िंदगी में। तो कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको बस ऐसे निगल लेना होता है, बस एक बार उसको पढ़ लेना होता है। सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको चबाना होता है, जिनको बार बार रीड करना होता है, जिनके एक एक सेंटेंस को मुंह के अंदर बार बार दोहराना होता है, जहन में दोहराना होता है, तो च्यू करना होता है। एंड डाइजेस्टेड, और च्यू करने के बाद उसको अपने जिस्म में उतार लेना है और हजम कर लेना है, मीन कि अपने खून के अंदर उन ख्यालात को शामिल कर लेना होता है। जैसा कि बेकन एसेज हैं, ये बुक ऐसी है जिसको च्यू करने के काबिल है और डाइजेस्ट करने के काबिल है। जिस तरह के अनपॉपुलर एसेज ऑफ बर्टन रसल, बर्टन रसल को च्यू करना होता है, उसे डाइजेस्ट करना होता है। जिस तरह के रेमंड विलियम, उसको च्यू करें, उसको डाइजेस्ट करें। राजा गिद्ध उर्दू का बड़ा नावल है, उसको च्यू करना होता है, डाइजेस्ट करना होता है। और जब राजा गिद्ध आप पढ़ते हैं तो एक बस आप पढ़ने के बाद कोई और आदमी बन जाते हैं। इसी तरह एक बुक है रसीदी टिकट, रसीदी टिकट इंडियन राइटर है अमर्ता प्रीतम, उसकी वो बुक भी च्यू करने के काबिल है, डाइजेस्ट करने के काबिल है। अज आखां वारिस शाह नूं कि तो कब्रां विचों बोल, इस लाइन के अंदर, इस कोट में हमें रिनायसा मिली, वर्ल्डली विजडम मिली कि बुक्स को भी हमने छानबीन के बाद उन पर टाइम खर्च करना है। मॉरल मिला, मॉरल ये है कि तमाम बुक्स के पीछे ना पड़ जाएं, वर्दी बुक्स को डाइजेस्ट करें। मीनेस्ट है कि नॉलेज के मामले में भी वो प्रॉफिट चाहता है और नॉलेज में भी वो कहता है कि कुछ बुक्स को कंडेम कर रहा है, कुछ कहता है बस ऐसे ऊपर ऊपर से गुजार लो, और कुछ बुक्स को कहता है डाइजेस्ट करो। इंसाइक्लोपीडिक रेंज है कि बुक्स के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि हाँ जी नॉलेज, कुछ बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, कुछ अच्छी नहीं होती। स्टाइल इज़ वेरी गुड। नाउ 6.6 है, हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, पोइट्स विटी, मैथमेटिक्स subtle, natural philosophy deep, moral grave,
لاجک اینڈ ریٹورک ایبل ٹو کنٹینٹ. اب بتایا ہے مختلف قسم کے سبجیکٹ انسان کے اندر کیا تبدیلیاں لاتے ہیں یا انسان کی پرسنالٹی کو مختلف سبجیکٹ کس طرح انہینس کرتے ہیں. تو پہلی بات ہسٹریز ہے. ہسٹریز انسان کو وائز بناتی ہیں. جب آپ ہسٹری کے واقعات پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، تو اس سے آپ وائز ہو جاتے ہیں، ذہین ہو جاتے ہیں. ویسے میں اس بات کو نہیں مانتا. پوئٹس وٹی، اور جو پوئٹ ہوتے ہیں وہ جب پوئٹری آپ پڑھتے ہیں تو وہاں سے آپ ذہین بھی ہوتے ہیں اور فرینک بھی ہوتے ہیں. مزاحیہ تھوڑے سے فرینک ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے سینسیبل ہو جاتے ہیں. تو پوئٹس انسان کو سینسیبلٹی دیتے ہیں اور انسان کو پلیئر دیتے ہیں. میتھمیٹکس سوٹل، اور میتھمیٹکس انسان کو ڈائریکٹ اور ریئلسٹ بناتی ہے. نیچرل فلاسفی ڈیپ، اور نیچرل فلاسفی پڑھتے ہیں تو آپ ڈیپ ہو جاتے ہیں، گہرے ہو جاتے ہیں. مورل گریو، آپ بہت زیادہ مورل پڑھیں گے، ارسطوٹل کے کوٹ پڑھ لیں، پلیٹو کے کوٹ پڑھ لیں. جب آپ اس طرح شیکسپیئر کے کوٹ پڑھتے ہیں تو یہ اس سے آپ سنجیدہ ہو جاتے ہیں. لاجک اینڈ ریٹورک ایبل ٹو کنٹینٹ. اگر آپ لاجک پڑھیں گے، لا پڑھیں گے، لاجک پڑھیں گے اور سپیچز پڑھیں گے، مارٹین لوثر کنگ جونیئر کی سپیچز پڑھ لیں، آئی ہیو اے ڈریم، تو اس سے آپ کمپیٹنٹ بنتے ہیں، یہ آپ کو قابل بناتی ہیں. ریٹورک یعنی کہ سپیچز، ریٹورک کا مطلب سپیچز اور لاجک یہ انسان کو کیپیبل بناتی ہیں، انسان کو اسٹرانگ بناتی ہیں، انسان کو قابل بناتی ہیں. تو اس کے اندر انیسا موجود ہے کہ کون سا سبجیکٹ انسان کو سوٹ کرتا ہے، انسان میں کون سی کمی ہے، اس کے مطابق کون سا سبجیکٹ وہ ریڈ کرے. ورلڈلی وزڈم موجود ہے، مورل موجود ہے. مورل آپ کو بتایا گیا ہے کہ بکس پڑھنی چاہیے، یہ آپ کی پرسنالٹی کو نکھارتی ہیں، آپ کا کیور کرتی ہیں. مینسٹ موجود ہے کہ وہ اسٹڈی کے معاملے میں بھی وہ سیلفش ہے اور وہیں چیز اسٹڈی کرنا چاہتا ہے یا کرنے کی تلقین کرتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے، یعنی کہ وہ پرافٹ کی طرف ہے. انسائکلوپیڈک رینج، آپ دیکھیں کہ مختلف نالج انسان کے اندر کیا تبدیلیاں لاتے ہیں، اس کو یہ بھی معلوم ہے. یہ اس کو انسائکلوپیڈک رینج کا مطلب ہے اس کی نالج کا دائرہ بہت وسیع ہے. اسٹائل از گڈ. دا لاسٹ پوائنٹ ناؤ. اب وہ بتا رہا ہے ان لائنز کے اندر جس طرح کے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، پریکٹیکل ایکٹیویٹیز یعنی کہ کھیل کود، جس طرح وہ انسان کے اندر بہت ساری بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اسی طرح اسٹڈی بھی انسان کے اندر بہت ساری بیماریوں کا، مینٹل ڈیزیزز کا علاج کرتی ہے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، مختلف قسم کے کھیل انسان کے اندر موجود جسمانی ڈیزیزز کا علاج کرتے ہیں. اس طرح مختلف قسم کا نالج انسان کی مختلف مینٹل ڈیزیز کا علاج کرتے ہیں. باؤلنگ از گڈ فار دا اسٹون اینڈ رائنس. باؤلنگ، بال پھینکنا، اس کو باؤلنگ کہتے ہیں، بال پھینکنے کو. باؤلنگ یہ آپ کے اسٹون کے لیے اور آپ کے رائنس کے لیے، یعنی کہ آپ کے ٹیسٹیز کے لیے اور آپ کی کڈنی کے لیے، سیکسول آرگن کے لیے اور آپ کے گردوں کے لیے باؤلنگ بہت اچھی ہے. میں یوگا میں باؤلنگ سٹائل پر ایکسرسائز کراتا ہوں کڈنی کے لیے. دیٹ از رائٹ. شوٹنگ فار دا لنگس اینڈ بریسٹ، اور ایرو کو شوٹ کرنا، تیر کمان چلانا کھینچ کر، یہ انسان کے پھیپھڑے اس سے بہتر ہوتے ہیں اور انسان کا سینہ بہتر ہوتا ہے. جینٹل واکنگ فار دا اسٹومک کے لیے، معدے کے لیے جینٹل واک، دھیرے دھیرے چلنا. دھیرے دھیرے جب آپ چلتے ہیں تو معدے کے لیے یہ اچھا ہے. رائڈنگ فار دا ہیڈ، اور گھوڑ سواری، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سواری کرنا، یہ آپ کے سر کے لیے، کھوپڑی کے لیے بڑا اچھا ہے. اینڈ لائک، اس طرح کی بہت سارے کھیل کود اور ایکٹیویٹیز ہیں جو انسان کی جسمانی بیماریوں کی کیور کرتے ہیں. اسی طرح سو ایف اے مینز وٹ بی ونڈرنگ، اگر انسان کی سوچ
وہ بھٹکنے والی ہے. انسان کبھی یہ خیال سوچتا ہے تو کبھی یہ خیال سوچتا ہے, کبھی یہ بات کرتا ہے تو کبھی یہ, ونڈرنگ اس کی تھاٹ ہے. لیٹ ہم اسٹڈی دا میتھمیٹکس, اسے میتھمیٹکس پڑھائیں تاکہ اس کو ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت پڑے. یعنی کہ میتھمیٹکس کیور کرتا ہے ایک مینٹل ڈیزیز کی. کون سی مینٹل ڈیزیز؟ جس کے اندر انسان کے تھاٹ بھٹکتے ہیں. فار ان ڈیمونسٹریشن اف ہز وٹ بی کالڈ, اور مثال کے طور پر اگر اس کی وٹ, فار ان ڈیمونسٹریشن کا مطلب یہی ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیں, اف ہز وٹ بی کالڈ اوے نیور سو لٹل ہی مسٹ بگن اگین. اگر اس کی سوچ بھٹک جائے تو میتھمیٹکس کرتے ہوئے اس کی سوچ بھٹک جائے گی تو اس کو پھر دوبارہ شروع سے شروع کرنا پڑے گا, بگننگ سے شروع کرنا پڑے گا اسے کہ او ہو میں کہاں پر تھا, کس جگہ پر تھا. تو جب وہ یہ اس طرح کی پریکٹس کرے گا, سوال سالو کرتے ہوئے اس کی سوچ بھٹک جائے گی, تو پھر واپس آئے گا تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اسے دوبارہ سوال شروع سے دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا اور اب کیا کرنا ہے. تو جب اس طرح کی پریکٹس ہوگی تو وہ پھر اپنے آپ کو بھٹکنے سے روکے گا. جب بھٹکنے سے روکے گا تو وہ اس کویشچن پر فل کنسنٹریشن کر دے گا. جب کنسنٹریشن فلی کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر وہ اپنی کنورسیشن میں, گفتگو میں بھی نہیں بھٹکے گا. تو میتھمیٹیکل کویشچن سمز جو ہیں یہ انسان کے بھٹکنے, سوچ کے بھٹکنے کا علاج کرتی ہیں. If his wit be not apt to distinguish or find differences, اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی سوچ یا جس کا ذہن جو ہے وہ چیزوں کے درمیان میں فرق نہیں رکھ سکتا. اگر ایک شخص اچھائی اور برائی کے درمیان ڈفرینس نہیں کنسیڈر کر سکتا, اگر ایک شخص مختلف نالج کے درمیان ڈفرینس نہیں رکھ سکتا, مختلف رویوں کے درمیان وہ فرق نہیں کر سکتا, مختلف ایکسپریشن کے درمیان فرق نہیں کر سکتا, مختلف گفتگو کے درمیان فرق نہیں کر سکتا, پھر کیا کرنا چاہیے؟ لیٹ ہم اسٹڈی دا اسکول مین. انہیں آپ اسکالرز پڑھائیں, جیسے کہ فرینسس بیکن ہے, اسکالر انہیں پڑھائیں. تو وہ اسکالر کیا کرتے ہیں؟ فار دے آر سپلٹر آف ہیئرس. اسکالرز یا فلاسفر یا اسکول مین وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بال کی کھال اتارتے ہیں, بال کی کھال اتارتے ہیں وہ. یعنی کہ یار ایک پوائنٹ کو پکڑتے تو اس کی ڈیپتھ میں تک, اس کی روٹ تک چلے جاتے ہیں. تو جب اس طرح بار بار آپ ایک پوائنٹ کو پکڑ کر اس کی روٹ تک جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے اندر ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں, آپ ڈفرینس باقاعدہ کر پاتے ہیں. اچھا یہ بات اس طرح ہے, یہ بات اس طرح ہے, تو آپ فرق کرنا سیکھتے ہیں. If he be not apt to beat over matters, اگر ایک شخص میٹرز کو سالو نہیں کر سکتا, میٹرز پر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا, معاملات پر, and to call up one thing to prove and illustrate another, اور جب ایک بات کہتے ہوئے وہ بھٹک کر کسی اور بات کو پروو کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہمیں لوگ ملتے ہیں, وہ کوئی بات شروع کرتے ہیں اور بھٹک کر دوسری چیز میں سلپ ہو جاتے ہیں, دوسری گفتگو میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے تیسری گفتگو میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ان کے دماغ جو ہیں وہ میٹرز کو صحیح طرح سے سنبھال نہیں سکتے, وہ ایک بات کہتے کہتے دوسری بات میں سلپ ہو جاتے ہیں. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ لیٹ ہم اسٹڈی دا لائرز کیسز. انہیں وکلا پڑھائیں, وکلا کے کیسز پڑھائیں. وہاں سے جو جرنل ملتے ہیں جس میں کیسز ہوتے ہیں, لا ہوتا ہے اور کس طرح کیس سالو ہوتا ہے, انہیں وہ پڑھائیں. اور وہ جب پڑھیں گے تو پھر وہ میٹرز کے اوپر کنسنٹریٹ کر پائیں گے, وہ سلپ نہیں ہوں گے, معاملات کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے. سو ایوری ڈیفیکٹ آف دا مائنڈ مے ہیو اے اسپیشل ریسیپٹ. تو ذہن کی ہر بیماری کا ایک اسپیشل کیور ہے, علاج ہے, اس کا الگ سبجیکٹ ہے, الگ ٹاپک ہے. مین کے رائٹر نے یہ بتایا ہے کہ اسٹڈی کے ذریعے, نالج کے ذریعے آپ اپنے مینٹل کیور کر سکتے ہیں. ان لائنز کے اندر, اس لائن میں یہ بڑا کوٹ ہے, آئی ہوپ دیٹ کہ آپ اسے یاد نہیں کر پائیں گے, رٹا نہیں لگائیں گے. تو اس کا تھیم کم از کم آپ کے ذہن میں آ گیا ہے. ایگزام میں بیٹھے ہوئے آپ کوٹ نہ لکھیں بے شک, لیکن یہ باتیں ساری لکھ دیں. اوکے, ان لائنز میں آپ کو رنیسا ملا ہے, آپ رنیسا کے اوپر باقاعدہ ایک پورا پیراگراف کریٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اس کے اندر رنیسا ہیں, کیونکہ نالج کی بات کی گئی ہے, نالج کی کتنی اہمیت ہے یہ بتایا گیا ہے. ورلڈلی وزڈم کے اوپر آپ پیراگراف کریٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا وائز ہے, کہ اس کو پتہ ہے کہ کون سا نالج انسان کے لیے کیا فائدہ کر سکتا ہے. مورلسٹ ہے,
یعنی کہ مورل بتاتا ہے، مورل کے اوپر پیراگراف کریٹ کریں کہ ہمیں کون سا نالج گین کرنا چاہیے اور یہ اوپن مورل ہے، اور انسائکلوپیڈک رینج ہے، اسے پتہ ہے کہ کون سا نالج انسان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے، یعنی کہ اس کی اپنی گرپ نالج، اس کا اپنا ذہن بہت وسیع ہے، بہت زیادہ، بہت کچھ جانتا ہے بیکن. اسٹائل از آلسو ویری گڈ. تو لاسٹ میں جو میں ورڈ بتاتا ہوں، رینیساں، ورلڈلی وزڈم، مورلسٹ، انسائکلوپیڈک رینج، اسٹائل، اگر آپ کے پاس ایگزام میں ٹائم کم ہے تو آپ بریکٹ میں یہ 3-4 لفظ لکھ دیں، اوکے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ہر ایک رینیساں، ورلڈلی وزڈم، مورلسٹ، ان لفظوں کا ایک سینٹینس بنا دیں، جیسا کہ رینیساں از ایویڈنٹ ان دس کوٹ یا ان دس ٹاک اور ان دس ڈسکشن، تو آپ یہ کہہ کر ایک سینٹینس بنائیں. ورلڈلی وزڈم کا بھی ایک سینٹینس بنائیں، مورلسٹ کا بھی ایک سینٹینس بنائیں. اگر آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ ٹائم ہے تو پھر آپ رینیساں کے اوپر پھر ساری فلاسفی کر دیں کہ رینیساں کا یہ کوٹ کس طرح رینیساں کا کوٹ ہے، کس طرح اس کوٹ کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دیٹ از دا کوٹ آف رینیساں، رینیساں کی بات ہو رہی ہے، رینیساں اس میں سے کیسے چھلک رہا ہے. تو اسی طرح ورلڈلی وزڈم کے اوپر بھی پیراگراف کریٹ کر سکتے ہیں. سو یہ جو میں لکھ رہا ہوں، جس طرح میں نے نوٹس بنائے ہیں، یہ انتہائی چھوٹے ہیں اور یہ انتہائی بڑے ہو سکتے ہیں. ادر کوٹس اباؤٹ اسٹڈیز، اسٹڈیز کے بارے میں کچھ اور کوٹ. پہلا کوٹ گڈ مین کا، گڈ مین از مائی برادر. لرن اے ورڈ فرام اے ون بٹ لرن اے ہول بک فرام اے ڈیفیٹ. میرے بھائی نے ایک بار کہا، جیت سے آپ ایک لفظ سیکھتے ہیں کہ انسان کو جیتنا چاہیے، جیت ہوئی ہے، جیت سے آپ ایک لفظ سیکھتے ہیں، لیکن شکست سے آپ پوری ایک بک سیکھتے ہیں. شکست آپ کو زیادہ سکھاتی ہے جیت کی نسبت. سیکنڈ کوٹ بائی می ایم کے بھٹا، if you think learning is costly, try ignorance. اگر تم سوچتے ہو کہ پڑھنا، اسٹڈی یہ بہت مہنگا ہے تو آپ جہالت کو اختیار کر لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگنورینس، نہ جاننا، جہالت کتنی مہنگی ہے. لرننگ اگر آپ کو مہنگی لگتی ہے، اسٹڈی اگر مہنگی لگتی ہے، نالج اگر آپ کو مہنگا لگتا ہے، تو آپ جہالت کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ جہالت کتنی مہنگی ہے. جن لوگوں نے پچھلے ادوار کے اندر میٹرک نہیں کیا، پڑھے نہیں ہیں، سکول نہیں گئے، یقین کیجئے اس وقت وہ معاشرے کا حصہ نظر نہیں آتے، وہ جانور نظر آتے ہیں. سے مکان بنانے والے جانور، کھیتی باڑی کرنے والے جانور، وہ نیٹ یوز نہیں کر سکتے، وہ اپنے سگنیچر نہیں کر سکتے، وہ موبائل کو انجوائے نہیں کر سکتے، وہ ان کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ تو فیل ہو گئے ہیں. تو جنہوں نے نالج گین کیا وہ تو شکر ادا کریں کہ شکر ہے وہ جانتے ہیں، انہوں نے میٹرک تو کر ڈالی، کم از کم موبائل تو استعمال کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کے اندر بیٹھ کر، کمپیوٹر کے ساتھ بیٹھ کر وہ کوئی کام تو کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل ممبر بن سکتے ہیں. A lot of guys are over there. پڑھا لکھا شخص ہے تو وہ جائے گا، یوٹیوب کھولے گا اور وہاں لکھے گا 4 بوٹل ووڈ کا، کام میرا روز کا، اور ہنی سنگھ کو انجوائے کرنے لگ جائے گا. جبکہ جس نے نہیں پڑھا ہوا تو وہ لوگوں سے سنتا رہے گا، یا کہیں لگا ہوگا، یا اس کی کیسٹ لے کر آئے گا، اور یا سی ڈی لے کر آئے گا، وہ اسے پڑھے گا، اسے سنے گا، تو پھر انجوائے کرے گا. اسے بہت کچھ کرنا پڑے گا. جو پڑھا لکھا ہے وہ ایک لیپ ٹاپ لے گا اور ہر چیز انجوائے کرے گا. نیکسٹ کوٹ اگین گڈ مین کا، آئی ایم آلویز ریڈی ٹو لرن بٹ آئی ڈو ناٹ آلویز لائک بینگ ٹاٹ. وہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت تیار ہوں پڑھنے کے لیے، اسٹڈی کے لیے اور سیکھنے کے لیے، لیکن میں پسند نہیں کرتا ہر دفعہ کہ مجھے پڑھایا جائے. وہی بات ہے کہ شیپ نہیں بننا چاہتا، فالوور نہیں بننا چاہتا. وہ کہتا ہے میں یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے پڑھائے، میں کسی کا فالوور بنوں، کسی کا سلیب بنوں. ہاں میں سیکھنے کے لیے تیار ضرور ہوں، لیکن میں غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آئنسٹائن نے کیا کہا تھا؟ اسٹرائیو ناٹ ٹو بی اے سکسیس بٹ ریدر ٹو بی آف ویلیو. وہ کہتا ہے کہ کامیابی کی کوشش نہ کرو بلکہ ویلیویبل بننے کی کوشش کرو. کامیابی کے لیے کوشش نہ کرو
بلکہ ویلیویبل بننے کے لیے کوشش کرو. آپ کی ویلیو ہونی چاہیے, آپ کی ورتھ ہونی چاہیے, دیٹ از امپورٹنٹ. پھر گڈ مین نے کہا دا ویب ہیز فنڈامنٹلی چینج دا اکنامکس آف نالج. یہ ویب سائٹس جو آئی ہیں انہوں نے بنیادی طور پر نالج کی سارے بزنس کو چینج کر دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ یہ کہتا ہے میرے ساتھ وہ 15 سال پہلے رہا ہے اور بعد میں اب لاسٹ ٹائم 4 سال پھر رہا ہے میچورٹی کی لائف میں. مجھے وہ گڈ مین یاد ہے جو میری کمر کے اوپر چمٹا ہوتا تھا اور نہر میں میرے ساتھ نہاتا تھا, اور وہ بھی مجھے گڈ مین یاد ہے جو بھرپور جوان, مجھ سے بڑا, اونچے قد کے ساتھ, اور اس طرح کی وٹی باتیں مجھے بتا رہا ہوتا تھا, کر رہا ہوتا تھا. اور ہی از ناٹ پی ایچ ڈی بٹ ہی ہیز نالج. دا ویب ہیز یہ ویب سائٹ نے تو نالج کی اکنامکس بھی تبدیل کر دی ہے, ڈیفینیٹلی تبدیل کر دی ہے. اب نالج اب کہاں سے گین کریں؟ نالج کے سورس کیا ہیں؟ یا تو آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, وہاں سے نالج مل رہا ہوتا ہے آپ کو, یا تو پھر آپ جو ہی لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں تو ویب سائٹ آپ کو نالج پر نالج پائل کیا ہوا ہے انہوں نے, اور نالج کی اکنامکس ساری تبدیل ہوگی ہے. اور فیوچر ایئرز کے اندر آن لائن اسٹڈی اتنی آگے بڑھ جائے گی کہ لوگ حیران ہو گئے کہ لوگ کہیں پڑھنے بھی جاتے تھے اور باقاعدہ سکول میں اس طرح پریشر ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے, یہ سکول کیا ہوتے ہیں, کالج کیا ہوتا ہے؟ بس آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہوتا ہے, نیٹ ہوتا ہے, آپ اس پر بیٹھ کے جو مرضی اسٹڈی کریں, جس طرح مرضی آپ ارن کریں. اور لوگوں نے اتنے اچھے طریقہ کار وہاں پر متعارف کرا دینے ہیں ارن کرنے کے, پیسہ کمانے کے, انسان حیران رہ جائے گا, اور حیران ہو بھی گیا ہے. کیا ہوگا؟ لیپ ٹاپ کھولیں, وہاں لکھا ہوگا ارن منی 30,000 پر منتھ. پھر وہ آپ کو کہیں گے آئیں جی اسٹارٹ کریں, الف سے اسٹارٹ کرائیں گے, بے سکھائیں گے, پے سکھائیں گے, تے سکھائیں گے. آپ سیکھتے بھی جائیں گے, کماتے بھی جائیں گے, سیکھتے بھی جائیں گے, کماتے بھی جائیں گے. اور 1 سال کے بعد آپ جب سیکھنا شروع کریں گے وہاں پر آپ کو 1 روپیہ دیا جائے گا. کیسے سکھائیں گے آپ کو؟ سپوز ایک بزنس مین ہے, اس نے ایک ڈیٹا دیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں اس ڈیٹے کو اٹھا کے ایکسل میں رکھنا ہے. یہ ورڈ کے اوپر, ورڈ کی فائل میں یہ پڑے ہوئے ہیں نام, ان ناموں کو اٹھا کر ایکسل کے اندر شفٹ کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم 30,000 پر منتھ آپ کمائیں گے, لیکن سٹارٹ آپ کریں گے 1 روپے سے روزانہ, دوسرے دن 2 روپے روزانہ, تیسرے دن 3 روپے روزانہ. تو آپ جب جائیں گے, بچہ کھولے گا, بچے کو کہیں گے یہاں سے اس کو کاپی کریں, اٹھا کر دوسری فائل میں پیسٹ کریں. پہلا سٹیپ یہ ہوگا, آپ پیسٹ کریں گے, ادھر سے آپ کا 1 روپیہ آپ ارن کر لیں گے, مین 0.1 آپ کو ڈالر مل جائے گا, 1 سینٹ مل جائے گا آپ کو. اگلے دن آپ 2 کریں گے, 3 کریں گے, 4 کریں گے, آپ سیکھتے جائیں گے, اور پھر ٹاسک بھی بڑھاتے جائیں گے, آپ کو کمپلیکیشن بھی بڑھاتے جائیں گے کہ یہاں سے اٹھا کر یہاں بھی رکھنا ہے, فاؤنٹ بھی تبدیل کرنا ہے, اس کے سامنے اماؤنٹ بھی لکھنی ہے, اس کو مینیج بھی کرنا ہے, اور فارمولا یوں لگتا ہے پلس مائنس کا. آپ کو وہ چیز سکھاتے بھی جائیں گے, کماتے بھی جائیں گے. اسی لیے میں لڑتا ہوں, میری جنگ ہے. میں کہتا ہوں یہ غلط ہے کہ سکول کے اندر بچے چائلڈ لیبر کر رہے ہیں اور بغیر معاوضے کے کر رہے ہیں. وہاں بھی بچے یہیں کچھ سیکھنے جاتے ہیں, کس چیز کو اٹھا کر کہاں رکھنا ہے, کس چیز کو اٹھا کر کہاں رکھنا ہے, کاپی پر کس طرح آپ نے چیزیں لکھنی ہیں, کاپی سے کس طرح اتار کے دوسری چیزیں میں لکھنی ہیں. اور کاپی پر جو آپ کام کرا رہے ہیں وہ تو کام ہے ہی نہیں آگے فیوچر میں, تو آپ کاپی پر کیوں کرا رہے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ لیپ ٹاپ ورک سٹارٹ کریں, اگر کرانا بھی ہے, سکھانا بھی ہے. اور ویسے بھی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بچے وہاں پر 10 سال تک کالم بناتے رہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, یاد کرتے رہتے ہیں, اور معاوضہ کیا ملتا ہے؟ 0, بلکہ الٹا ڈانٹ ملتی ہے اور پیسے الٹے دینے پڑتے ہیں. دیٹ از رانگ. وائی؟ یہ تو غلط طریقہ ہے. چائلڈ نے لیبر بھی کی اور اسے پیسے بھی نہیں ملے, پیسے الٹے اس نے دیے, اور نام کیا ہے جی ہم نے تو وہاں پر جا کے سیکھ رہے ہیں. تو یہ غلط ہے. آج کل آپ کا سیکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ نیٹ ہے, سب سے بہترین ذریعہ نیٹ ہے. نیٹ نے آپ کو ہر چیز سکھانی ہے. تو پھر اگر وہ ڈائریکٹ آپ کو سکھائیں بھی صحیح, پیسے بھی دیں, تو آپ کو اسکول جانے کی کیا پڑی ہے؟ آپ تو وہاں لرن بھی کریں گے, ارن بھی کریں گے نیٹ پر بیٹھ کر. تو بچہ جو ہی بڑا ہوتا جائے گا وہ نیٹ پر اپنا کام کرنا شروع کر دے گا, یا وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کام کرے گا, باقی پریکٹیکلی کام کرے گا, چاہے فروٹ بیچے, چاہے وہ سبزی بیچے. یہ اس کی ہابی ہوگی, یہ اس کی پریکٹیکل ورک ہوگا. تو اس طرح ڈیوائیڈ ہو جائے گی دنیا آگے جا کر. لیکن
ویب نے آ کر یہ نالج کی اکنامکس کو تبدیل کر دیا ہے. آنے والے دور میں یہ اکیڈمیز، کالجز اور سکول یہ بنجر ہو جائیں گے، اور میں ڈٹرمائنڈ ہوں کہ یہاں پر ہم لوگ پھول اگائیں گے، یہاں پر ہم کرکٹ، فٹ بال کے میچ کرایا کریں گے، اور ان کا نام یہیں سکول ہوگا، اور یہ بڑا ضروری ہوگا. نالج جو ہے وہ آپ کو یہ باکس دے رہا ہے، یہ لیپ ٹاپ دے رہا ہے. اچھا، میں نے آگے کوٹ بھی کہا ہے، میرا کوٹ ہے ناؤ دا اسکول از نیٹ. اب انسان کا اسکول جو ہے وہ نیٹ ہے. اینڈ کالج از ویب. اور اس کے کالج جو ہے وہ ویب ہے. ویب سائٹ اس کا کالج ہے اور نیٹ اس کا اسکول ہے. اب تو یہ صورتحال ہے. جارج برنارڈ شاہ کیا کہتے ہیں؟ سم سی تھنگز ایز دے آر اینڈ آسک وائی. کچھ لوگ چیزیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں. آسک وائی، ایسا کیوں ہے. ادرز ڈریم تھنگس. کچھ لوگ اور ہیں جو خواب دیکھتے ہیں چیزوں کے. پہلے لوگ کون تھے؟ سم سی تھنگس، کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہیں چیزیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. یہ فلاسفر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے سامنے دیکھا ایک ٹری اگا ہوا ہے اور ٹری دیکھا، انہوں نے کہا یہ ٹری کیوں ہے، سوال کرتے ہیں. دوسرے ڈریم، ادرز ڈریم تھنگس، دوسرے وہ خواب دیکھتے ہیں چیزوں کا. دیٹ نیور ور، ان چیزوں کا خواب دیکھتے ہیں جو کبھی موجود ہی نہیں تھے. اینڈ آسک وائی ناٹ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں. یعنی کہ آپ نے ایک ٹری کو دیکھا اور پارک کے اندر گئے، پارک کے اندر بہت سارے ٹری لگے ہوئے تھے، تو آپ کہتے ہیں وائی. یہ یہاں پر پارک میں، گلشن اقبال پارک میں یہ 5000 ٹری کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تو آپ کو بتایا جاتا ہے جناب یہ سائے کے لیے. اچھا، تو آپ کی کیوری ختم، بات ختم، فلاسفی ختم. یہ ڈیپتھ ہے آپ کی فلاسفی کی. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کریٹو طبیعت کے ہوتے ہیں، جو ڈریمی ہوتے ہیں، وہ ڈریم دیکھتے ہیں. رات کو خواب دیکھا گلشن اقبال پارک میں 5000 نہیں 10,000 ٹری ہیں، اور 10,000 ٹری میں سارے کے سارے فروٹ ٹری ہیں، سارے کے سارے فروٹ ٹری ہیں. تو وہ کہتے ہیں وائی ناٹ، کیوں نہیں. اب اگر گلشن اقبال پارک میں سارے فروٹ ٹری لگا دیے جائیں، 10,000 فروٹ ٹری لگا دیے جائیں، کین یو امیجن کتنی بھوک ختم ہو جائے گی. لوگ وہاں پر آئیں گے، چہل قدمی بھی کریں گے اور تازہ فروٹ بھی کھائیں گے. کیا جاتا ہے، کیا کوئی چیز نقصان ہو جائے گا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا. لوگ جامن کھا رہے ہیں، لوگ انار توڑ کے کھا رہے ہیں، لوگ امرود کھا رہے ہیں، لوگ وہاں پر تربوز کھا رہے ہیں. وائی ناٹ، ہونا چاہیے. دیٹ واز جارج برنارڈ شاہ. سو نائس آف یو. ہمارا فون نمبر ہے 03334655 اینڈ فیس بک، ٹویٹر اور اسکائپ پر ہمارا ایڈریس ہے لیکچرار MK بھٹا. نائس آف یو. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار بینگ ہیئر. اللہ حافظ.